سنو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہربانو اوان اور میرے ساتھ موجود ہیں عظیم رانا۔ ہم لوگ امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں آپ لوگ جاؤں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج پروگرام کے آغاز میں ایک اہم خبر عالمی منظرنامے سے شامل کریں گے، اور وہ یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے بریکنگ نیوز آئی تھی کہ حماس کے جو پولیٹیکل ونگ کے سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ، انہیں تہران میں شہید کر دیا گیا ہے، اور ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نو منتخب صدر ایران مسعود پزشکیاں کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں آئے تھے، اور اسی تقریب حلف برداری کے دوران وہاں پر مزید جو کئی ممالک کی جو اسٹیٹ ڈگنیٹریز ہیں وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت لبنان کی جو ایک جماعت حزب اللہ، ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو آپ کو بھی بتائیں کہ حماس کا اس حملے کے بعد یہ کہنا ہے کہ فلسطینی عوام اور جو عرب قوم ہے ان کے لیے افسوس سے یہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اب یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جی، مزید تفصیلات جس طرح سے سامنے آئیں گی اس طرح سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے، لیکن اب تک کی جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں یہ کہ جو حماس کے پولیٹیکل ونگ کے لیڈر ہیں وہ وہاں پر موجود تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حملے کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے، اور نشانہ بھی انہیں تب بنایا گیا کہ جب وہ جہاں پر ان کا اسٹے تھا، جب وہاں پر وہ موجود تھے وہاں پر انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں جی، انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے بھی یہ معاملہ سارا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں حملہ کرنا کہ جب باتیں یہ کی جا رہی تھیں کہ مذاکرات ہوں، جب کوششیں کی جا رہی تھیں کچھ ورلڈ لیڈرز کی جانب سے، دوحہ میں مذاکرات، اٹلی میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے غزہ میں جو اس وقت کنفلکٹ جاری ہے، غزہ میں جو 7 اکتوبر کے بعد سے جس طرح سے بربریت اور ظلم و ستم کے پہاڑ اسرائیلی فورسز کی جانب سے توڑے جا رہے ہیں، ان میں کمی لائی جا سکے، انہیں کنٹرول کیا جا سکے، ایسے میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ ہونا، ایک بڑے لیڈر کو شہید کر دینا، کس طرح یہ سچویشن جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی وہ یہ کہ امریکہ میں جا کر جناب جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کی جانب سے گفتگو کی گئی، اور اس دوران جو وہاں پر ایک عام عوام موجود ہیں ان کی جانب سے بھی انہیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے وہاں پر بینرز اٹھا رکھے تھے کہ یہ بچوں کا قاتل ہے، انہیں واپس جانا چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، ان کا جو موقف ہے اس سارے معاملے کو لے کر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ حماس کو ختم نہیں کریں گے وہ تب تک بالکل وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بالکل عظیم، اور ایرانی ٹی وی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے آئے تھے اور جنہ بنایا گیا تو 3 جگہ پر حملے کیے گئے ہیں صہیونی فوج کی جانب سے۔ صہیونی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلی صہیونیت کا نشانہ بنایا گیا، جس میں تہران میں موجود تھے اسماعیل ہنیہ اور ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ اپنے رہائش گاہ پر موجود تھے جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا، ان کے روم کے اندر، ان کے کمرے کے اندر ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کے ساتھ ان کے ایک محافظ تھے وہ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے جس پر دیکھا جا رہا ہے کہ تمام امت مسلمہ میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور حزب اللہ اور حماس کے جو ترجمان ہیں اب ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اچھا شہربانو، اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کی ایئر اسٹرائک کے دوران آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسماعیل ہنیہ کے جو 10 فیملی کے ممبرز ہیں ان کو بالکل شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی ایک افسوسناک، پوتی بھی موجود تھی، ان کی بہن بھی موجود تھی، بالکل، اور ان کے بچے بھی موجود تھے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ایرانین کئی جو اہم عہدیدار ہیں، جو ان کے کمانڈرز ہیں، ان کو اس طرح سے ایئر اسٹرائکس میں نشانہ بنایا گیا، قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ تو لیکن بات یہی ہے کہ جی جو پالیسی ہے وہ خیر کسی ملک کی ہو یا وہ کسی جماعت کی ہو، اب تک جو بھی سیاسی تجزیہ کار بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو پالیسی ہے وہ میٹر کرتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے، جو شخصیات ہیں وہ ریپلیس ہوتی رہتی ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑا ثانیہ ہوگا حماس کے لیے بھی، ان کے پولیٹیکل ونگ کے ایک بڑے سربراہ ہیں، یقیناً لیڈرشپ سے جب محرومی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کاز کو تھوڑا بہت وقتی طور پر نقصان ضرور پہنچتا ہے، وقتی طور پر سچویشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جی جو میجر کاز رہتی ہے، جو بھی آئیڈیالوجی کسی جماعت کی ہے، کسی سیاسی گروپ کی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے، شخصیات ریپلیس ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور حالات نارمیلٹی کی طرف جائیں۔ پتہ نہیں کب
تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ صہیونیت جو اسرائیلی صہیونیت ہے یہ پوری دنیا میں ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. اور ایک عرصے سے یہ بات جب غازہ کی حد تک ہو رہی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ یہ غازہ کے لیے اگر آپ چپ ہیں تو یہ آگ آپ کے گھر میں بھی آئے گی. سیاست جا کس طرف رہی ہے؟ بالکل جی، سیاسی معاملات پہ اب نظر ڈالتے ہیں. ملکی حالات کا اگر ذکر کریں تو آئے روز ملکی سیاست میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آ رہی ہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت بھی میدان میں اب نظر آ رہی ہے اور جوابی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور 41 اراکین کی پی ٹی آئی میں شمولیت روکنے کے لیے پیش بندی سامنے آئی ہے. جی، حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا ہے، جس میں 2 بڑی تبدیلیاں یہ کی جا رہی ہیں کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور جس پارٹی نے مقررہ وقت میں مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کرائی اسے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی ہیں. دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے. انہوں نے مقتدرہ کو باضابطہ مذاکرات کی دعوت دی اور کہا ہے کہ جی وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں بھی ایک صورتحال ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے دھرنا جاری ہے. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. امیر جماعت اسلامی نے الٹیمیٹم یہ دیا ہے کہ اگر بجلی کے بل کم نہ کیے گئے تو ملک گیر احتجاج اور دھرنے شروع ہوں گے. جماعت اسلامی آج سے کراچی میں بھی دھرنا دینے جا رہی ہے. جماعت اسلامی کے دھرنے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں لیاقت بلوچ صاحب. بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کے ساتھ آپ کے کوئی مذاکرات طے پا چکے ہیں یا ابھی نہیں ہوئے، اور کوئی رسپانس حکومت کی جانب سے آیا، کوئی پازیٹیو رسپانس؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چھٹا دن ہے جماعت اسلامی کے تحت راولپنڈی میں دھرنا اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے. مرد و خواتین بھی اور نوجوان بھی، اور خاص طور پہ خواتین کے ایک بہت بڑی تعداد میں جلسہ ہوا. صحیح. اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ کوئی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ عوامی اور قومی ایجنڈا ہے. پاکستان کے عوام اس وقت معاشی حالات اور ضرورتبالی سے بالکل تنگ آ گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں، زندہ درگور ہیں. اسی لیے جماعت اسلامی نے ان کی ترجمانی کی ہے. اور جب ہم نے اپنے اس دھرنے کا آغاز کیا تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں، وہ بھی دور کرتے لوگ آگے بڑھے اور اس وقت دھرنا جاری ہے. پھر حکومت نے رابطہ کیا، خاص طور پہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، اور اسی طرح جناب عطا تارڑ صاحب اور جناب امیر مقام صاحب نے کہ بھی ہم مذاکرات چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں دھرنا اسٹیج پر آ جائیں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات کر لیں. ان کی ملاقات ہوئی اور جس میں پھر مذاکرات کی اس پیشکش کو قبول کیا گیا اور پھر مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا. اس میں ہم نے اپنے پورے مطالبات کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ ہم بجلی کے بلوں میں کو جائز بنیادوں پر ٹھیک کروانا چاہتے ہیں. جی، اسی طرح جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں وہ ناجائز ہیں، اس کو صحیح سطح پر لایا جائے اور تنخواہ دار طبقے پر جو اضافی بوجھ لاد دیا گیا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. آئی پی پیز کا جو ایک جنجال ہے اور جو ناقابل برداشت ہے اس پر نظر ثانی کی جائے. اور پھر خاص طور پر غیر ترقیاتی اخراجات اور ایک مٹھی بھر لوگوں کی جو عیاشی ہے جس پر اب عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا کٹ کریں. کم از کم ٹھیک ہے لیاقت بلوچ صاحب، بالکل جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیے، وہ سامنے بھی آ گئے. سر، سوال یہ ہے کہ دھرنوں اور احتجاج کی ایک لمبی تاریخ ہے اس ملک میں، کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے دھرنے دیے گئے ہیں اور ابھی بھی یہ عمل جاری و ساری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ مؤثر طریقہ کار ہے جس طریقے سے مطالبات منظور کروائے جا سکتے ہیں، یا پھر اصل جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے، اور اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر اپنا کام کرے، اسمبلیاں اپنا کام کریں، حکومتیں عوام کو ریلیف دیں، پھر تو احتجاج کی نوبت اور اس کی کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. مسئلہ تو یہی پیدا ہوا کہ بھی پارلیمنٹ جو ہے کہ وہ اپنی کشمکش میں ہے، حکومت جو ہے کہ وہ کوئی بنیادی اقدامات کرنے کی بجائے ایک تباہی کے راستے پر چلی ہوئی ہے. اور پھر عوام تو پہلے مذاکراتی راؤنڈ میں ہم نے مسائل پیش کر دی ہے. آج انشاءاللہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا، اسی سے پتہ چلے گا کہ حکومت کی کتنی سنجیدگی ہے. یہ مذاکرات بھی دھرنے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے
اور اگر حکومت دلچسپی اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو یہ دھرنے جو ہیں کہ پورے ملک میں پھیلیں گے. پہلے مرحلے میں کراچی میں سندھ گورنر کے ہاؤس کے باہر اس دھرنے کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر مرحلہ وار پشاور میں بھی، لاہور میں بھی، کوئٹہ میں بھی یہ دھرنے ہوں گے، اور اس سے اگلے مرحلے پورے ملک میں ان چیزوں کو لے کر جائیں گے. اس وقت عوام ہمارے ساتھ ہیں، لیاقت بلوچ صاحب خواتین ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، ہیں. یہ تو سمجھ گئے. اب اتنی مہنگائی میں لوگ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھے ہیں اور ان کے چولہے کیسے چلیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن اہم ایک افسوسناک خبر آج پہنچی صبح کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں. یقیناً یہ حماس کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور مسلم امہ کے لیے بھی. کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، فلسطین کے عظیم رہنما حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا ایک عظیم رتبہ تو پا گئے ہیں. اسماعیل ہنیہ ایک عظیم مجاہد رہنما، جرأت و استقامت کا استعارہ اور آزادی و مزاحمت کی تحریکوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے. اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے بیشتر افراد شہید ہو گئے، لیکن ان کے ماتھے پر مایوسی اور ملال نہ آیا. آج وہ خود بھی شہادت پا گئے. بالکل. ایران میں ایسے موقع پر جب اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کے حلف کی تقریب میں گئے تھے، انہیں ٹارگٹ بنا کے شہید کیا گیا ہے. جی یہ ایک بہت بڑی اور گہری سازش بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی فلسطینی عوام کے حوصلے پست ہو جائیں. ایران جو کہ اس مزاحمتی تحریک کا ایک بڑا پشتبان ہے، اس کے بارے میں سوالات کھڑے کر دیے جائیں اور عالم اسلام کے درمیان ایک نئی تفریق پیدا کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت جو ہے فلسطینیوں میں بھی بیداری اور مزاحمت کی ایک نئی لہر پیدا کرے گی، اور خود ایران کے بارے میں بھی اگر کسی کی کوئی سازش ہے تو وہ بھی ناکام ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عالم اسلام کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ امریکی سرپرستی میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اب اس کی ظلم اور زیادتی کے ہاتھوں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اس لیے اب ایک نئے عزم کے ساتھ اسماعیل ہنیہ کی اس شہادت کے عظیم رتبے کے بعد جو ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے، القدس کی بازیابی کے لیے اور اس پاکیزہ خون کی قربانی کو منزل تک پہنچانے کے لیے سب کو از سر نو متحدہ مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی. لیاقت بلوچ صاحب، جس طرح کی کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں یا ان کی قیادت کی جانب سے کی جا رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی اینگل سے یہ کوئی سنجیدہ کوشش ہے کہ مذاکرات ہوں اور واقعی جنگ بندی ہو؟ یہ تو جنگ بڑھانے والی حرکتیں ہیں. میرا خیال یہ ہے نا جی، کبھی عالمی عدالت انصاف نے بھی ایک فیصلہ دیا، جنرل اسمبلی میں بھی قراردادیں تو آئیں اور سیکورٹی کونسل میں بھی آئیں، لیکن وہ ویٹو ہو گئیں. عالم اسلام کا جو IC کا پلیٹ فارم ہے، اس سے بھی قراردادیں آئیں، عرب لیگ نے بھی قراردادیں، لیکن اسرائیل تو کسی کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور اسرائیل کی ناجائز سرپرستی کی تو جو بائیڈن اپنی سیاست سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور برطانوی وزیر اعظم اپنی پارٹی کو اپنے ہی ملک میں اس اپنے غلط حمایت کی بنیاد پر عوامی حمایت سے محروم کر بیٹھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی اسرائیل کی حمایت کرنا یا اسرائیل کے ناجائز اقدامات کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا، یہ پورے عالم امن کے لیے بھی خطرناک ہے. اور اس کو لگام دینے کے لیے اب پورے دنیا کو جو ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اور فیصلہ کن قوتوں کو اب اس انسانوں کے خلاف اس ظلم کے راستے کو روکنا ہوگا. لیاقت بلوچ صاحب، 57 اسلامی ممالک، کیا سمجھتے ہیں آپ، جب غزہ میں ساری صورتحال ہم دیکھ رہے تھے اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئے، متحد نہیں ہوئے، چیزیں ایک نہیں ہو سکیں، ایک اکٹھے ہو کے ایک جواب نہیں دے سکے، سمجھتے ہیں کہ اب بات جو ہے وہ بہت سر سے پانی گزرنے تک ہو چکی ہے، گھروں تک بات پہنچ چکی ہے، آپ کی رہائش گاہ پر آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب امت مسلمہ کو اکٹھے ہو کر فرنٹ فٹ پر مخالفت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، عالم اسلام تو بہت بڑے بحرانوں سے دوچار ہے. ہماری شہر ہے کشمیر کا مسئلہ بھی، جس میں ہندوستان کے مظالم کی انتہا ہے،
اور فلسطین محض فلسطین نہیں ہے، عرض انبیاء ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، پوری امت کے لیے ایک فرض ہے کہ اس کو بازیاب کروائیں۔ جی آپ نے دیکھ لیا، ہم سب نے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا کہ تفرقے، تقسیم، بام دستوں کے گریبان ہونا، اس نے ہمیں خود رسوا کیا ہے، پورے عالم اسلام کو ذلت اور ضلالت کی ایک آخری پستی پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ جس کی جو مرضی آتی ہے وہ عالم اسلام پر چڑھ دوڑتا ہے، کبھی اسلامو فوبیا کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، اور جی کبھی تفرقوں اور تقسیم کی بنیاد پر۔ اب دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، عالم اسلام کی ہر سطح پر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھی ہمارے پاس اتحاد کے، وحدت کے، یکجہتی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور عالم اسلام کے بحرانوں سے نکلنے کے لیے واحد راستہ اتحاد امت ہے۔ اور یہ کام عالم اسلام کے ممالک کے مسلم حکمران ہی یہ فرض ادا کریں گے، بیداری کا مظاہرہ کریں گے، تو ہم عزت بھی پالیں گے، وقار بھی پالیں گے، اور کشمیر اور فلسطین جیسے مسائل کو بھی حل کر لیں گے۔ لیاقت بلوچ ورنہ صاحب، ابھی روہنگیا جس کے طرح کی یہ مسلمانوں کو ہم کارروائیاں دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور سر مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر یہ معاملہ مزید بڑھا تو یہ پھر ایک دو ملک کا معاملہ نہیں رہے گا، یہ آگ پوری دنیا میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اب حالات تبدیل ہو چکے دنیا میں، اب یونیپولر نہیں رہی دنیا، اب خالی ایک دور تھا واقعی کہ جب امریکہ کو ایک طاقت سمجھا جاتا تھا یا فائنل سے امریکہ کی کنسیڈر کی جاتی تھی، لیکن سر اب ایک چائنیز بلاک بھی موجود ہے، اور چائنا نے بالخصوص سعودی عربیہ ایران کے درمیان جو معاملہ تھے، جو کشیدگی تھی وہ کم کروائی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرف سے کوئی کوشش کی جانی چاہیے سنجیدہ؟ جی بالکل ہونی چاہیے، لیکن اب ظاہر ہے اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل کا ادارہ جو ہے وہ ویٹو پاور کی وجہ سے بالکل مفلوج ہو گیا ہے، کسی کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے بھی اس کی کوئی پوزیشن نہیں رہی۔ سیکورٹی کونسل کے وہ ممالک جن کو ویٹو پاور کی حیثیت حاصل ہے، وہ اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنے مفاد، اپنے مقاصد کے تحت اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہیں، اور لوگ پستے ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ دنیا میں انسانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، امن کو یقینی بنانے کے لیے، معاشی اور اقتصادی استحکام لانے کے لیے، جیسے روس اور چین اس وقت قریب ہیں، اور عالم اسلام کو بھی متحد ہو کر اس طرز کی ایک نئے محاذ، ایک نئے بلاک کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ یا امریکہ، برطانیہ، فرانس اپنے اندر ایک شعور پیدا کریں کہ ان کی روش، ان کا رویہ پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس راستے پر نہیں آتے تو پھر آلٹرنیٹ راستے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بالکل، بہت ٹھیک شکریہ ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے خصوصی وقت نکالا جس نے پاکستان کو وقت دیا، اور جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بالخصوص جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے اس سے متعلق انہوں نے اپنا موقف دیا۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ایک اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پشاور سے جہاں گزشتہ روز ایک سیلابی ریلا 11 جانے نکل گیا، اور ریسکیو ٹیم کے مطابق ہلاکتیں بارش کا پانی گھر کے تہخانے میں داخل ہونے سے ہوئیں، اور ہلاک ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے۔ جی بالکل، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے فرحان بگش وہاں پر موجود ہیں۔ فرحان، بتائیے گا اس افسوسناک واقعے سے متعلق۔ جی بالکل، میں کوہاٹ کے ضمشدہ قبائل درہ ادم خیل میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر برساتی طغیانی کے پانی نے ایک افسوسناک خبر ہمیں دی، جہاں ایک ہی گھر کے 11 افراد اس سیلابی ریلے کی نظر ہوئے۔ 11 افراد میں 3 خواتین، 6 بچے اور 2 مرد شامل تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گزشتہ شب جو سیلابی طغیانی آئی ہے، اسی کا ایک ریلا ایک امجد نامی شخص کے گھر میں داخل ہوا، اور وہاں پر تہخانے میں موجود سوئے ہوئے 11 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 11 افراد میں 3 خواتین، 6 بچے اور 2 مرد شامل تھے۔ موقع پر واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے پہنچ کر لاشوں کو ریسکیو کیا اور مقامی ہسپتال منتقل کیا۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے مقامات جہاں پر سیلابی ریلوں کے خدشات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حکومت وقت کی جانب سے آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے۔ جہاں جہاں پر سیلابی ریلوں کے باعث نقصانات کے خدشات ہوتے ہیں، وہاں پر حکومت وقت اپنی جانب سے ایک آگاہی مہم
चलाए जिसमें आवाम को हिफाजती तदबीरों के बारे में बताया जाए और इन मकानात से नकल मकानी करने की हिदायत भी की जाए। यहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस सैलाबी रैली की वजह से जिसमें 11 अफराद मौके पर जाँ भाग हुए हैं। 11 अफराद में 3 ख़वातीन और 6 बच्चे शामिल थे और इनमें 2 मर्द भी थे। आपने अपडेट किया इस हवाले से। और एक और अफसोसनाक खबर है जी, पाकिस्तान के स्टेज और फिल्म के इवन कॉमेडी की दुनिया का एक बड़ा सितारा नामवर अदाकार सरदार कमाल जो कि गुज़िश्ता रात लाहौर में इंतकाल कर गए। इस हवाले से भी एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जी। बिल्कुल, और अभी से कुछ दिन पहले ही उन्होंने हमारे सोना न्यूज़ के एक प्रोग्राम में शो टाइम विद रमीज़ राजा उसमें गुफ्तगू भी की और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। क्या गुफ्तगू की, आइए आपको दिखाते हैं। जी क्या हाल चाल है आप? मैं ठीक हूँ फिट है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए सिर्फ 60 सेकंड है। ले ले पूरा घंटा ले। पराठा होगा नाश्ते में या ब्रेड? हाँ नहीं, पराठा यार है, साथ में अचार और थोड़ा सा मक्खन अब मिल जाए और उसके बाद गुड़ वाली चाय मिल जाए तो फिट करेगी। बिरयानी चाय की कॉफी? हाँ, कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, बल्कि अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कॉफ़ी पीनी चाहिए। कॉफ़ी अच्छी चीज़ है, पी लेनी चाहिए। सर मुझे ये बताएं कि सर्दियाँ या गर्मियाँ? यार सर्दियाँ सबके लिए बेहतर है, गर्मियाँ तौबा तौबा करा देती बिल्ला ने तू जालमा। ये आखिरी सवाल आपसे जी कि आप आए शो टाइम रिलीज राजा आपकी तरफ, जी कैसा लगा आपका? बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। अभी रमीज़ साहब से मुलाकात हुई तो फिर इंशाल्लाह और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। खाक में क्या सूरतें थी कि पिना हो गई। इस तरह के बहुत से सितारे जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम, उनका काम आज भी मौजूद है और पाकिस्तान में आज भी उनको याद किया जाता है। आज अजीम सुबह का आगाज़ ही बहुत बुरी खबरों से हो रहा है। बिल्कुल, दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे, खैर खैरियत से रखे, दर्जात बुलंद करें जी। और अगर हम सरदार कमाल के हवाले से थोड़ी डिटेल्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं जी, तो अहले खाना से इनके रब्ता हुआ, उन्होंने जो डिटेल शेयर की हैं, सरदार कमाल को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। इनकी उम्र 58 बरस थी। सरदार कमाल ने 2 बेटे और 1 बेटी सोगवार छोड़ी है। अदाकार सरदार कमाल का जज़्बे खाकी आबाई शहर फैसलाबाद रवाना कर दिया गया है। सरदार कमाल ने दर्जनों फिल्मों, टीवी और स्टेज ड्रामों में काम किया और खूब शोहरत हासिल की। बिल्कुल जी, इनके हम दर्जात दुआ करे परवरदिगार, हमारी ये दुआ है और हम सबको अपने रहम अता फरमाए और हम सब पर अपनी रहमत का साया कायम रखे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख बल्कि दुनिया भर की ख़वातीन के दिलों में भी एक ख़ास मकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, जिन्होंने ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया बल्कि वो ज़िंदगी भर ख़वातीन के हक़ूक़ की अलमबरदार भी रहीं। उनकी जुर्रत, अज़्म और कौम की खिदमत का जज्बा आज भी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मशअल राह है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की सालगिरह के मौके पर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे छोटी और लाडली बहन फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। 1922 में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता से डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शरीके हयात की वफात के बाद 20 फरवरी 1929 को क्लिनिक छोड़कर उनके घर मुंतकिल हो गईं और उनकी सियासी जिंदगी में उनके लिए एक अजीम सहारा बनकर सामने आईं। आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 19 साल उनके साथ रहीं और आखिरी दम तक जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत, शुजात और दलेरी से आने वाली रुकावटों और मुश्किलात का मुकाबला करती रहीं। वो एक अहद साज शख्सियत थी जिन्होंने पहली मर्तबा 20वीं सदी की खवातीन के लिए सियासी सफर का आगाज किया। आप कौम के लिए माँ का दर्जा रखती थीं, इसीलिए मादरे मिल्लत का खिताब मिला। अपनी तवील जद्दोजहद के साथ पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली ये अजीम हस्ती 9 जुलाई 1967 को इस दारे फानी से कूच कर गई। वो आज हम में नहीं, मगर उनका नाम पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। तो नाज़रीन, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को एक हमारी तरफ से ट्रिब्यूट, उन पर यह खुसूसी रिपोर्ट आपने यकीनन मुलाहिज़ा की। अब आपको फिर से ये बताते चलें कि आज सुबह जो
एक बड़ी डेवलपमेंट हुई आलमी मंजरनामे पे, वो ये कि हमास के सियासी विंग के जो सरबराह हैं इस्माइल हनिया, उन्हें तेहरान में शहीद कर दिया गया उनकी रिहाइशगाह पर ही, जहाँ पर वो मौजूद थे। और इस्माइल हनिया के मुतालिक आपको बताएं कि वो ईरान में ईरानियन सदर की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसमें शिरकत के लिए वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मज़ीद दीगर अहम ममालिक के जो सियासी क़यादत है वो भी वहीं पर मौजूद थी। और ऐसे हालात में कि जब डायलॉग्स की बातें की जा रही थी, जब जो चंद बड़े ममालिक की जो सियासी क़यादत है वो ये कोशिश कर रही थी कि मुज़ाकरात तय पाए जाएँ और गज़ा में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसे ईज़ डाउन किया जा सके, ऐसी सूरत हाल में एक सहूनी हमला होता है और उसमें हमास की एक बड़ी क़यादत जान की बाजी हार जाते हैं, तो ये सूरत हाल की जानिब जाती है। इस पर बिल्कुल, इसी पे तज़िया लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील खान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई आज इसराइल की जानिब से, कैसे देखते हैं आप? जी, ये बुज़दिलाना कार्रवाई तो ये वो चिंगारी जो जली थी 9 महीने पहले जी फलस्तीन के हवाले से 7 अक्टूबर को, ये चिंगारी बाद में शोला बनी और अब ये शोला जो है बहुत ही बड़ा एक शोला बन गया है। खास तौर पे ये वाकया क्योंकि सबसे बड़ा है इस खित्ते में पिछले कई 100 वर्षों से अगर देखा जाए तो खित्ते की जो हिद्दत है वो बढ़ गई है। ये वाकया तो बहरहाल है ही है, लेकिन इस खित्ते की शिद्दत क्यों बढ़ी है, 3 मैं आपको नुकात बता देता हूँ और बड़े अहम नुकात बता देता हूँ। पहला नुकता ये कि नेतन्याहू ने अभी 4 दिन कबल, बल्कि 3 दिन कबल जॉइंट सेशन पे उन्होंने एड्रेस किया है यूएस के कांग्रेस को, जॉइंट कांग्रेस को। उसमें उन्होंने कहा कि जो इजराइल का दुश्मन है ईरान, वो जो ईरान जो असल मसले की जड़ है हर जगह, उसको वो अमेरिका का भी दुश्मन है। जब तक कि हम अपने मुश्तरका दुश्मन को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक खित्ते में चैन नहीं आएगा। अच्छा, ईरान की ख्वाहिश हमेशा यही रही है, हमेशा से, कि किसी न किसी तरीके से इजराइल की ख्वाहिश रही है कि ईरान पर हमला करके उनके न्यूक्लियर एसेट्स को किसी न किसी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका उसको मना करता रहा और कुछ ममालिक और मना करते रहे कि इससे आग फैल जाएगी। अब ईरान जो कि 65% अपनी इनरिचमेंट मुकम्मल कर चुका है, तो इजराइल को खुलबली मची हुई है कि ईरान एटमी ताकत बनने वाला है। ये बड़ा अहम नुकता मैं जिक्र कर रहा हूं। तो ईरान कोई ना कोई हीला बहाना कर रहा है। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ हमें अभी ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक के बाद हाजिर और इस पर मजीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक। आपको बताते चलेंगे हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया आज सुबह, और ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया। तो इस पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे इस अहम डेवलपमेंट से मुतल्लिक, इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है? जी हाँ, ये बड़ी एक सीरियस डेवलपमेंट है रीजन में। और देखें कि वो एक बड़े कदावर शख्सियत थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, हमास के मिलिट्री लीडर भी थे और वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। तो उनकी बड़ी स्टैंडिंग थी फलस्तीनियों के दरमियान, खास तौर पे गजा के इलाके में। और वो उनका ताल्लुक भी नदरन गजा से था। और इनका आपने इस साल के शुरू में वहाँ पे जब बम्बिंग हुई तो इनके 3 बेटे शहीद किए गए थे। उनके बाकी फैमिली, इनके नवासे पोते भी उसमें शामिल थे। तो उससे भी उन्होंने कहा था कि जी कि जो भी शहादतें हम देते जाएंगे लेकिन हमारे रिजॉल्व में कमी नहीं आएगी। हमारा अल्टीमेट गोल है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी है और उन्होंने कहा हम कुर्बानी देंगे। अभी आप देखें, इनको थ्रेट्स तो पहले से भी थे। इन्होंने एग्जाइल पे थे और वो कतर में थे और रिसेंटली इन्होंने डिसाइड किया था तो रिलोकेट करने अपने आप को टर्की जाने के लिए, जिस पे उनके प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी इनको कहा कि यहाँ आके रहें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अभी वो ईरान में थे तो इनको थ्रेट्स तो वहाँ पे थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे इनकी शहादत हुई है तो मेरे ख्याल में अभी बड़े सवाल है जो अभी बताया यही जा रहा है, जिस बिल्डिंग में वहाँ पे ये मुकीम थे वहाँ पे स्ट्राइक की गई हैं। तो उससे आप यू कैन मेक आउट की देखें कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थे इजरायलीज की विद इन ईरान। तो एक तो वो भी है और फिर वे इजरायलीज का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। पास्ट में हमने देखा है कि ईरान के अंदर उनके 4 साइंटिस्ट जो थे न्यूक्लियर, उनको मारा। फिर उनके जो टॉप मोस्ट जो साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरी ज़ादा, उनकी असैसिनेशन हुई थी और कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन पे भी शामिल थे। फिर रिसेंट जो ईरान के स्ट्राइक्स हुए थे, जब इराक में इनके ईरानियन एम्बेसी पे उन्होंने स्ट्राइक किए और 2 कमांडर थे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के, वो मारे थे।
اور کل حزب اللہ کا ایک لیڈر بیروت میں اسٹرائک کر کے وہاں پہ مارا. تو میرے خیال میں ایک ڈیولپمنٹ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کا, اور انڈیا نے یہیں سے لیڈ لی ہے. جس طریقے سے انڈیا کر رہا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کینیڈا میں ہوا, UK امریکہ میں, پاکستان میں, تو یہ اس کی سیریس امپلیکیشنز ہوں گی ریجن میں. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 3 جگہوں پر حملے کیے گئے, بیروت میں اور تہران میں اور ایک اور جگہ پر, اور تہران میں چونکہ یہ موجود تھے ان کی رہائش گاہ پر ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ کی رہائش گاہ پر آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جبکہ اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور اس میں تو سیکورٹی پہلے سے ہی ہائی الرٹ ہوتی ہے. ایران کے لیے سچویشن کتنی امبیرسنگ ہے؟ دیکھیں ایران کے لیے تو ایک بڑی سیکیورٹی فیلئر ہے اور ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوگی, کیونکہ ان کے لیے ایک مہمان تھا, ایک ان کو پروٹوکال, ایک پریزیڈنشل ہیڈ کا پروٹوکال ملتا تھا. تو جس طریقے سے ان کا وہ اسٹرائک کیا گیا, ابھی صحیح پتہ چلے کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا. تو اس کے بعد سے کیونکہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. اور پھر ایران میں نے کہا نا کہ ٹریک ریکارڈ ان کا اپنی سیکیورٹی کا اچھا نہیں ہے. جس طریقے سے ان کے سائنٹسٹ مارے گئے تھے, پھر اسرائیل کی کیپیبلٹی ہے, یہ ایسا انہوں نے کیا ہے. کیونکہ اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, میونک اولمپکس میں جب اسرائیلی ایتھلیٹس مارے گئے تھے تو جو فلسطینی اس میں انوالو تھے, تو 20 سال تک اسرائیل نے یہ آپریشن کیا تھا, اور انہوں نے چن کے جو فلسطینی جہاں تھے ان کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا تھا. تو ان کے پاس کیپیبلٹی ہے. اور بیسکلی دیکھیں کہ لوکل لوگ یوز ہوتے ہیں, ان کو پیسہ دیا جاتا ہے, ان سے یہی کام کروایا جاتا ہے. تو ان کی یہ کیپیبلٹی ہے. لیکن میرا خیال میں اب ہم یہ دیکھیں گے ایجپٹ اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے, سعودیز کیا کہتے ہیں, قطریز کیا کہتے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے. پھر عرب لیگ کا کیا ریئیکشن آتا ہے, OIC کہاں کھڑی ہے, یونائیٹڈ نیشن اس پہ کیا کہتا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے اندر نشانہ بنانا, کیا اس کا ہدف ایک سمبولک یا ایک سائیکولوجیکل بھی ایفیکٹ اس کا ہو سکتا ہے کہ جو حماس کی جو آزادی فلسطین کی تحریک ہے اس کو سائیکولوجیکلی ٹارگٹ کیا جائے, کیونکہ ایران کی چونکہ سپورٹ موجود ہے, اور اگر ایران کے اندر ہی ان کے لیڈر محفوظ نہیں رہیں گے تو اس سے مورال ڈاؤن ہوگا؟ دیکھیں ایک بات تو آپ کی صحیح ہے, سمبولک امپیکٹ تو ضرور ہو, لیکن ان کے ریزالو میں کمی نہیں ہوگی. دیکھیں اس سے پہلے خالد مشال اس کو لیڈ کر رہے تھے غزہ کو, ابھی اس کے بعد اسماعیل ہانیہ آئے, تو اسماعیل ہانیہ کے فیملی نے بھی قربانیاں دی. اس کو ریپلیس وہ ہو جائیں گے, لیکن کوئی کمی ضرور فلسطینیوں کو محسوس ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیلی اس کا آبجیکٹیو تھا ٹو ایلیمینیٹ حماس ملیٹریلی اینڈ پولیٹیکلی. ملٹریلی تو وہ نہیں کر سکے. دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے, شکست نہیں دے سکے ہیں, اور دنیا مانتی ہے اسرائیلی اس کو شکست بھی ہے. تو اب وہ اس پہ ٹارگٹ کرنے آئے تھے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ ویسے دنیا میں مانا جاتا ہے, ایک آپ فریڈم فائٹر کو ماریں گے تو 10 پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح چیزیں ان کو شکست کر بریگیڈیئر صاحب ابھی امریکہ کا کوئی واضح موقف اس معاملے پر نہیں آیا, وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی واضح سٹانس سامنے نہیں آیا ہے, لیکن اگر پچھلے کچھ دنوں کی ڈیولپمنٹ دیکھی جائے تو تھوڑی سی تبدیلی آئی. امریکہ کے موقف میں بھی ان کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے بھی اسرائیلی اتھارٹیز کو کنونس کیا جائے کہ وہ ڈائیلاگ پر آمادہ ہو جائیں. لیکن اب ایسے حالات میں کہ جب اتنی بڑی ان کی قیادت کو نشانہ بنا دیا گیا تو یقیناً صورتحال مزید کشیدہ ہوگی. امریکہ کا کیا موقف ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں امریکہ کا موقف تو خیر ایک تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی انہوں نے دیکھا جان کر بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اپنے علاقے کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا یہ کہنا تھا ہم وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک فریش کوئی انویژن ہو, ناردرن غزہ میں ہو یا صدرن غزہ میں کوئی ایسی ہو. آلریڈی دیکھیں اتنی ڈسٹرکشن ہو چکی ہیں, آلموسٹ 40,000 شہادتیں ہو چکی ہیں, اراؤنڈ 90,000 زخمی ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کی یہ کوشش تھی, ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ سے انہوں نے کہا تھا ہم کوشش کریں گے کہ علاقے میں پیس ہو, اور وہ ایک پازیٹیو میسیج ان کی طرف سے تھا. لیکن دیکھیں امریکنز کے لیے اور ویسٹ کے لیے حماس تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, وہ میرا خیال میں ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی جو اسٹیٹمنٹ آئے گی اس سے پتہ چلے گا. صحیح. بریگیڈیئر صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی جانب تو نہیں بڑھا, اور جتنی بھی ایک جنگی حدود ہوتی ہیں ان سب کو پار کر رہا ہے, پہلے سے ہی کرتا آ رہا ہے. اب یہ حملہ کرنا اور وہ بھی تہران میں کرنا, یہ کتنا خطرناک ہے؟ اور دوسرا اسماعیل ہنیہ کے قتل سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے مقاصد کو پہنچ پائے گا؟ جی نہ دیکھیں ایک تو یہ بڑا سیریس میسیج ہے ایران کے لیے, ایران کے سیکیورٹی کے لیے, اور ان کی جو وائلیشن ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو اسرائیلیز کین اسٹرائک اینی ویئر. تو ان کے اپنے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے لائف تھریٹ دے آر تھریٹن. تو میرے خیال میں ایران کو اس حساب سے سوچنا پڑے گا, اور ایران اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے, کیا اس پہ ایکشن لیتا ہے, وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ.
اسرائیلیز اپنے آبجیکٹیوز میں فیل ہو چکے ہیں، وہ دنیا مانتی ہے، اسرائیلیز مانتے ہیں، اسرائیل کے اندر ہی بڑی ریزنمنٹ ہے اگینسٹ نیتن یاہو، اور وہ چاہتے ہیں نیتن یاہو الیکشن سے وہ ریزائن کریں۔ نیتن یاہو کی اپنی سروائیول اس چیز میں ہے کہ اس چیزوں کو پرولونگ کریں، ریجن میں پروووک کریں، تاکہ خطہ ایک جنگ کی صورتحال میں انوالو رہے اور تاکہ وہ سروائیو کر سکے۔ اب بریگیڈیئر صاحب اس سارے معاملے کو دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں جس طرح سے صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، نہ صرف سیاسی جو قیادت ہے بڑے ممالک کی، ڈیولپڈ کنٹریز کی، نہ صرف وہ ایکسپوز ہوئی ہے، بلکہ اس حوالے سے جو آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ایون ریجنل آرگنائزیشنز، OIC کا جو کردار رہا وہ بھی سامنے ہے، ٹوتھ لیس باڈی ثابت ہوئی، اور پھر اقوام متحدہ جس کا قیام ہی اس صورت میں عمل میں آیا تھا کہ لیگ آف نیشنز فیل ہوئی تھی ورلڈ وار 2 کی، کہ کوئی تیسری جنگ عظیم کی جانب دنیا نہ جائے، تو اقوام متحدہ کا کردار بھی اب سب کے سامنے ہے، تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تو فیل ہوگی اپنے کردار میں۔ جی ہاں، دیکھیں مائٹ از رائٹ والی بات ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز تھی جنگ بندی کے لیے، وہ دیٹ ہیز بین اگنور، اور آپ اس سے دیکھ لیں کہ ڈبل سٹینڈرڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکنز کہاں پہ کھڑے ہیں، باقی یورپین کنٹریز کہاں پہ ہیں۔ ان کی تو کوشش یہی ہونی چاہیے اس کو امپلیمنٹ کروائیں، جب جہاں پہ ان کا انٹرسٹ آتا ہے وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کرانے میں تیز ہے۔ ایسٹ تیمور کی صورتحال دیکھ لیں، جہاں پہ وہاں پہ انفارچونیٹلی کرسچن کمیونٹی تھی تو وہاں پہ سارے ایک طرف ہو گئے تھے، ان کو آزاد کروایا تھا، اور جس طرح کشمیر کی بات آتی ہے تو کوئی جواب نہیں ہوتے، فلسطین کی بات آتی ہے تو دیر ڈبل سٹینڈرڈس ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ود ان عرب لیگ میں کنسنسس نہیں ہے۔ لاسٹ اس سال کے شروع میں جو عرب لیگ کا اجلاس ہوا تھا، دے فیل ٹو ریچ ٹو سم کنسنسس آن دس ایشو، تو پھر ان کو OIC کی میٹنگ میں ان کو جمع کیا گیا تھا، تو ان کے آپس میں بھی مسلمانوں میں ڈفرینسز ہے۔ انفارچونیٹلی تو اسٹرانگ سٹینڈ یہ لے نہیں سکتے ہیں، ہر ملک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، تو میرا خیال میں ایز لانگ ایز یونٹی نہیں ہوگی مسلمانوں میں وہ نقصان، مطلب بریگیڈیئر صاحب ایک لمبی تاریخ ہے سر اس واقعے کی، ابھی تک تو یونٹی کسی معاملے پہ افسوس کی بات ہے کہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ سر یہ کہیے گا کہ سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر ہے چائنا بھی، تو کیا اب اس بلاک کی جانب دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہاں سے کوئی کوششیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ چائنا کا بھی ایک انفلوئنس ہے، جیسے سعودی عرب اور ایران کے معاملات کو انہوں نے سیٹل ڈاؤن کروایا۔ جی ہاں، دیکھیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، چائنا کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ ابھی دیکھیں ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی جو میڈیا نے بڑا اس کو اگنور کیا، اس کو خبر بنی ہی نہیں، چائنا نے حماس اور الفتح کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور ان سے بات چیت ٹھیک ہے۔ کروائی۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسی معاملے بات کرنے کے لیے۔ حارث نواز صاحب، یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے، آج صبح اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، تہران میں موجود تھے، رہائش گاہ پر ان کو نشانہ بنایا گیا، کتنا افسوسناک اور کتنا خطرناک ہے، اور سیکیورٹی فورسز کی اگر بات کی جائے ایران کی تو کتنا سوالیہ نشان ہے ان کے لیے؟ دیکھیں ایران اس وقت اسرائیل از اے روگ اسٹیٹ، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، بے لگام گھوڑا ہے، اور کیونکہ ٹوٹل فل سپورٹ امریکن کی شامل ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یورپین یونین بھی خاموش ہے، لیکن آئی تھنک اس میں رشیا کو، چائنا کو دے مسٹ کم ان اینڈ دے مسٹ ایگزرٹ ایز اے ون آف دا میجر پاور ہیں، یہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں، ویٹو پاور رکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، ان کو اپنا رول دکھانے کی ضرورت ہے جو نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ سب سے افسوسناک بات یہ کہ ہماری اسلامک ممالک جو ہیں وہ خاموش ہیں، وہ اسی کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے جہاں پر ایٹ لیسٹ فلسطین کے ساتھ یکجہتی دکھائیں، ان کے ساتھ پورے کھڑے ہوں۔ اگر یہ تمام اسلامک ممالک آج اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل کی مجال نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں ظلم کرے۔ جو امریکن ڈاکٹر بھی وہاں سے گئے ہیں، ان کے مطابق 90,000 فلسطینیز ہیو بین کلڈ ابھی تک لڑائی کے اندر، اور یہ کنٹینیوس اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر یہ جس طریقے سے اٹیک کیا گیا ایران کے اندر، یہ ایک وہاں پر وہ اسٹیٹ کیسٹ ہے، یہ ایران کی سوورنٹی کے اوپر حملہ ہے۔ اگر یاد ہو کہ ایران نے کی ایمبیسی میں جو دمشق میں حملہ کیا تو اس وقت ایران نے یہ کہا تھا کہ ہماری سوورنٹی پر حملہ ہے اور ہم بدلہ لیں گے۔ آئی ایم شیور کہ ریٹیلیشن اس وقت آئے گی، لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل اپنے جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا، وہ میزربلی فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ فرسٹریٹڈ ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے جو ہے یہ تمام حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، جس سے وہ ناکام رہا ہے۔ نمبر 2، وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے اپنے قیدیوں کو رہا کرائے، وہ بھی نہیں کرا سکا۔ نمبر 3، پیلسٹینین کو پش کرنا چاہتا تھا کہ سارے جارڈن اور ایجپٹ میں چلے جائیں اور یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر لے، وہ بھی نہیں کر سکا۔ اس لیے آؤٹ آف فرسٹریشن اب یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے۔ کل اس نے حزب اللہ کے
لیڈر کو مارا ہے، آج یہاں پر اٹیک کیا ہے. اور یہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے ایرانین سوورینٹی کی ابھی بات کی ہے، بریگیڈیئر حارث صاحب ابھی آپ نے ایرانین سوورینٹی کی بات کی کہ جس طرح سے کریں گے، حماس بھی کرے، ایران کے لیے بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. اس لیے ان کو سوچ سمجھ کے اسرائیل کو اب یہ لگام ڈالنی چاہیے. اپنے الیکشن میں سوچنا چھوڑ دیں، پہلے انسانیت اور ورلڈ پیس کی طرف جائیں، جو کہ یونائٹڈ رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے جی، حارث صاحب ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب آپ سے سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے بریگیڈیئر حارث صاحب نے بات کی ابھی ایرانین سوورینٹی کی کہ ان کی سوورینٹی پر اب یہ حملہ ہے، اور اس سے پہلے جب ایمبیسیز کو نشانہ بنایا گیا تھا تب ابراہیم رئیسی صدر تھے اور ان کی جانب سے ایک سخت پیغام دیا گیا تھا. اب قیادت مختلف ہے، اب مسعود پزکیشی اقتدار میں ہیں، کیا لگتا ہے کیا آنا چاہیے فیصلہ ان کی جانب سے، کس طرح کا رد عمل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال میں بڑا سیریس رد عمل آئے گا، کیونکہ دیکھیں کہ ایک تو ان کی سرزمین پہ یہ حادثہ ہوا ہے، اور ان کی اسماعیل ہانیہ کی ایک بڑی امپورٹنس تھی، جس سے میں نے کہا ہیڈ آف اسٹیٹ تھے وہ غزہ کے، تو وہ تھے. پھر ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی. پھر ان کے بڑے کلوز الائی تھے، اور جو ایک دوسرے پہ ٹرسٹڈ جو کہہ سکتے ہیں کلوز لنک تھے اسلامک پاسداران کے ساتھ تھے. وہ ان کے رہبر کے ساتھ ان کے ملاقاتیں بھی تھی. تو میرا خیال اس وجہ سے وہ ہے. تو اسرائیل ابھی دیکھنا پڑے گا انویسٹیگیشنز کے بعد جو رد عمل آتا ہے. میرا خیال میں بڑا سخت رد عمل آئے گا، اس میں توقع کی جا سکتی ہے. اور اس میں کیونکہ اس سے ایک میسج یہ اسرائیل نے دیا ہے کہ ایران کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو اگر میرا خیال میں اس کو یہ اگنور کرتے ہیں تو میرا خیال میں ان کی سوورنٹی تو وائلیٹ ہوئی ہے، تو ان کے لیے مسائل آگے فیوچر میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جی. اسماعیل ہنیہ کو جو ہے وہ ایک حملے کے دوران شہید کیا گیا ہے، ایران تہران میں وہ موجود تھے، اور یہ اس وقت ساری صورتحال سامنے آئی ہے کہ جب نو منتخب ایرانین صدر کی تقریب حلف برداری ہونی ہے. مسعود پزکیشیاں جو کہ 9ویں ایرانین صدر ہیں، اور ان کی تقریب حلف برداری کے لیے ہی جتنی بھی جو الائڈ ممالک ہیں ایران کے، ان کی جو اہم سیاسی شخصیات ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں. حزب اللہ کی قیادت بھی وہاں پر موجود تھی. اس کے علاوہ سعودی عربیہ سے، ترکیہ سے اور دیگر ممالک کی جو اسٹیٹ ڈگنیٹریز ہیں وہ وہاں پر موجود تھی. پاکستان سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وہاں پر شرکت کی ہے. تو ایسی صورتحال کے دوران اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کی سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں اور ایک اہم شخصیت انہیں تصور کیا جا رہا تھا، ایسی صورتحال میں کہ جب معاملات نیگوسیشن کی جانب بڑھ رہے تھے، جب معاملات مذاکرات کی جانب بڑھ رہے تھے، اور کوششیں یہ کی جا رہی تھی تمام سٹیک ہولڈرز کی جانب سے کہ غزہ میں بالخصوص 7 اکتوبر کے بعد سے جس طرح سے اسرائیلی حملوں میں شدت آئی اور جس طرح سے وہاں پر لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوا، ان حملوں میں، ان تمام صورتحال میں کسی طریقے سے بھی جو کشیدہ صورتحال ہے اسے کم کیا جا سکے. ایسی صورتحال میں کہ جب بات مذاکرات کی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی تھی، اور جب دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن ممالک کی اسرائیل کو حمایت حاصل ہے، ان ممالک کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل اب نیگوشیشن کی جانب آ جائے. ایسے میں اس طرح کا حملہ کر کے تمام مذاکراتی کوششوں پر پانی پھیرنا ایک خطرناک صورتحال، بالکل خطرناک صورتحال ہے. اور ایران کی سچویشن کی اگر بات کی جائے تو بڑی امبیرسنگ نظر آ رہی ہے. افسوسناک سچویشن ہے کہ وہاں پر موجود ان کی رہائش گاہ پر عظیم ان کو نشانہ بنایا گیا. OIC کا کردار جو ہے وہ کتنا مطلب مایوس کن ہے کہ ایک تنظیم بنائی جاتی ہے کہ اس طرح کے تمام تر معاملات میں آگے بڑھ کر تمام لوگوں کی حقوق اور ان کی حفاظت کی جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا منظر نظر آ رہا ہے، اور کہیں پر بھی بیٹھ کر کہیں پر کسی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. آگ جو ہے وہ گھروں تک پہنچنا شروع ہو گئی. اور شہر بانو، جس طرح سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو بات انہوں نے کی لگ وہی رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ کا ہی معاملہ ہے کہ جو بڑا ہے تو اسی کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا کہہ لیں. اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو سامنے آ سکے. امریکہ کی اگر بات کی جائے تو وہ ویسے ہی اس کا الائے ہے، بھارت کی بات کی جائے تو بھارت بھی الائے ہے، اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن متحد ہو کر سامنے آنا بہت ضروری ہے اس سچویشن پر، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اور اگر ہمارے ہمسایہ ممالک میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو سوچنا چاہیے. صورتحال کشیدہ آنے والے دنوں میں مزید ہوتی جائے گی یقیناً. مشرق وسطیٰ میں حالات کس طرف جانیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں. اسماعیل ہنیہ کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات ہو رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں حامد میر صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر، یہ جو آج شہادت کا معاملہ پیش آیا ہے اسماعیل ہنیہ کا، کتنا خطرناک ہے اور یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، غیر متوقع نہیں ہے، اس لیے کہ اسرائیل کی طرف سے
मई 2024 में भी ईरान के शहर इस्फहान में जो इसराइल की एक अहम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी उस पर अटैक किया गया था। उससे पहले भी ईरान के अंदर इसराइल जो है वो काफ़ी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर चुका है, बल्कि कुछ कार्रवाइयाँ तो ऐसी भी थी कि जो ईरान के कुछ अहम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अगर अपने घर से निकले दफ्तर जा रहे हैं और रास्ते में किसी चौराहे पे रुके हैं तो मोटरसाइकिल पे एक आदमी आता है, उनकी गाड़ी पर बम लगा के भाग जाता है और बम फट जाता है। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इस्माइल हानिया साहब को जो वहाँ पे आज तकरीब हो रही थी तेहरान में, वहाँ पर उनको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था और ख़ुद इस्माइल हानिया साहब को भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन शायद वो इसलिए चले गए कि उनका ख्याल था कि यहाँ पर इतना बड़ा नए सदर की तकरीब हो रही है तो सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े सख्त होंगे, तो वो चले गए। तो आप देखें कि जो इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो कितना मजबूत है कि उन्होंने वहाँ पर तलाश कर लिया कि इस्माइल हानिया साहब जो है वो कहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने उनको वहाँ पे अटैक किया और उनके गार्ड्स पे शहीद कर दिया। तो इससे मैं समझता हूँ कि अब सिर्फ ये ईरान जो है उसका टेस्ट केस नहीं है, ये एक और भी तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC जिसको कहते हैं, उनका भी टेस्ट केस है। तो आज अगर ईरान जो है वो इजराइल के हमले की जद में आया तो कल को कोई और मुस्लिम मुल्क भी इसकी जद में आ सकता है। तो एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए और इसमें पाकिस्तान को इस वक्त एक लीड रोल प्ले करना चाहिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कि माजी करीब में फ़लस्तीन के मसले पे बहुत उन्होंने एक पुरअज़म और जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी है उसके मुताबिक स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उनको चाहिए कि एक रोल प्ले करें और जो OIC है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उसका फौरी तौर पे इजलास हामिद मुर्शी साहब, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन से मामलात हैं जिससे आपको लगता है कि OIC को एक इफेक्टिव बॉडी बनाया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले की जो सूरत हाल है, इससे पहले OIC का जितना भी रद्द-ए-अमल रहा है इस सारे मामले को लेकर 7 अक्टूबर से कशीदगी चल रही है, वो भी सबके सामने है। देखिए मेरे भाई, OIC जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि OIC 1969 में कायम हुई थी मस्जिद अक्सा को जब नजर आतिश किया गया था। तो OIC बराह रास्त जो है मसला फ़लस्तीन की पैदावार है और उस वक्त भी पाकिस्तान जो है उस पर एक मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत थी। लेकिन जब उस वक्त कुछ अरब कंट्रीज ने इंडिया को OIC का मेंबर बनाने की कोशिश की थी तो वो जनरल याहिया खान ने उसको उस कोशिश को नाकाम बनाया था और बाद में उसके चंद सालों के बाद 1974 में लाहौर में OIC का सरबराही इजलास हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पहली दफ़ा जो तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन है उसके सरबराह यासिर अरफ़ात साहब को वहाँ पर बुलाया गया और उनको OIC का मेंबर बनाया गया और उनको पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में उनको एक रिकग्निशन मिली थी। तो पाकिस्तान का बड़ा किरदार है OIC के हवाले से और मसला फ़लस्तीन के हवाले से। तो अब दोबारा अगर पाकिस्तान जो है वो रोल प्ले करे, पाकिस्तान ही की कोशिशों से जो सऊदी अरब के सरबराह थे जनाब शाह फैसल साहब, पाकिस्तान और शाह फैसल ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई और इसराइल के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस का एक मंसूबा तैयार किया गया, इसराइल के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की गई और इसराइल बैकफुट पर चला गया। तो अभी OIC जो है वो अगर अरब के साथ मिलकर कोई फौजी कार्रवाई न करे, सिर्फ जो इसराइल और उसके जो हमायती हैं उनके खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दे और इसमें जो मेन रोल है वो अरब कंट्रीज प्ले करेंगे जो कि सिर्फ तेल बंद कर सकते हैं इन इसराइल का और उसके इत्तेहादियों का। तो कुछ तो आप करेंगे ना, लेकिन अगर आप एक इक़्तिसादी पाबंदियों का हथियार जिसको आप कामयाबी के साथ पहले इस्तेमाल कर चुके हैं उसको आप दोबारा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं मीर साहब, एक और इदारा क़याम अमल में आया था ताकि दुनिया में मजीद जंग ना हो, मजीद खून रेजी ना हो, अमन का क़याम अमल में लाया जा सके, वो अक़वाम मुत्तहिदा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लीग ऑफ नेशन जब फेल हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो वजूद में आया अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन इसका किरदार भी अब सबके सामने है कि वहाँ पर भी सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रेजोल्यूशन आती है तो उसे वीटो कर दिया जाता है। तो इस तरह तो अक़वाम मुत्तहिदा भी एक्सपोज हुआ। देखिए भाई, OIC इसलिए बनी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा फेल हो गई थी और जो फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, इसलिए OIC बनी थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी की कहानी तो बहुत पुरानी है और उसी कहानी में से नई कहानी निकली जिसका नाम OIC था। अब अगर OIC भी नाकाम हो जाएगी तो फिर आप याद रखिए
کہ جو مسلم ممالک کی جو حکومتیں ہیں ان پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور پورے مسلم ورلڈ میں ایکسٹریمزم کی اور جلاؤ گراؤ کی ایک نئی لہر جو ہے وہ پھیل سکتی ہے، جس کا الٹیمیٹ نشانہ صرف مسلم ممالک کے حکمران نہیں بلکہ امریکہ اور مغربی حکومتیں بھی ہوں۔ تو اگر امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے اسرائیل کو لگام نہ ڈالی تو پورے مسلم ورلڈ میں اینٹی امریکنزم۔ میر صاحب، ابھی تک امریکہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، نہ کوئی بیان سامنے آیا۔ ویسے تو صورتحال جو ہے وہ ایسی دکھتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آلائی نظر آ رہا ہے اسرائیل کا، تو لگام ڈالنے کے لیے امریکہ کو کردار ادا کرنا ہوگا یا پھر چائنا کو؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو سامنے آئیں اور ان کو لگام ڈالیں اسرائیل کو؟ چائنا کا اس میں مجھے کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ چائنا نے تو صرف یہ اچھی ایک کوشش کی چائنا نے کہ اس نے ماضی قریب میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا، اور سعودی عرب اور ایران کے قریب آنے سے اسرائیل جو ہے وہ کافی خوف زدہ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے ہی اسرائیل نے کوشش کی کہ کچھ جو عرب کنٹریز ہیں ان کو اور کچھ افریقہ کے جو کنٹریز ہیں مسلم ممالک ہیں ان کو اس نے بہت سے انسینٹیوز دیے اور کوشش کی کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں۔ اور جب 2022 میں یہ کنفرم ہو گیا کہ اب تقریباً 7-8 اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو اب ریکگنائز کر لیں گے، تو تب ڈس اپوائنٹمنٹ میں حماس نے یہ اٹیک کیا تھا پچھلے سال اسرائیل کے اندر، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ہزاروں بچے اور عورتیں مروا لی، لیکن جو منصوبہ تھا اسرائیل کا اس کو ناکام بنا دیا، اور وہ عرب کنٹریز جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے وہ اس کو تسلیم نہیں کر چکے۔ اب جو ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوگا خاص طور پہ پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت اور آپ کا دفتر خارجہ جو ہے وہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی روشنی میں جو 2 اسٹیٹ فارمولہ ہے وہی مسئلہ فلسطین کا حل ہے، یعنی کہ ایک جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے وہ بھی قائم رہے اور ایک جو فلسطینی ریاست ہے اس کو بھی قائم کر لیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو آج اٹیک کیا ہے اسرائیل نے تہران میں اور اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، اس کے بعد اب پاکستان کا دفتر خارجہ اس پوزیشن میں نہیں رہے گا کہ وہ 2 اسٹیٹ فارمولے کو سپورٹ کرے، کیونکہ 2 اسٹیٹ فارمولہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی سپیکنگ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سٹانس ہے اس کی وائلیشن ہے، لیکن اس پر کھل کے اس لیے بات نہیں ہوتی کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اب تو ہر کوئی بات کرے گا کہ 1948 میں قائد اعظم نے امریکی صدر ٹرو مین کو جو خط لکھا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، تو اب قائد اعظم کا وہ جو خط ہے وہ آج مزید ریلیونٹ ہو گیا اور ہر کوئی اسی کی بات کرے گا۔ میر صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اب جو سٹانس ہے پاکستان فورن آفس کا وہ 2 ریاستی حل نہیں ہو سکتا اس حملے کے بعد، تو ایگزیکٹلی ایسا کیا مختلف ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی اسٹیٹ عام آفیشلز کو اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا گیا، براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ دیکھیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اور عرب کنٹریز کے جو حکمران ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ صحیح۔ پاکستانی ریاست جو ہے نا اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، یہ قائد اعظم نے جو رکھی تھی تو ان میں صرف ایک علیحدہ مملکت بنانے کا مطالبہ شامل نہیں تھا۔ آپ صرف یہ کام کریں، 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میں قرارداد منظور ہوئی تھی جس کو آپ قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس کا پورا ڈاکومنٹ نکلوائیں۔ وہ ایک نہیں 4 قراردادیں منظور ہوئی تھیں۔ پہلی قرارداد ایک علیحدہ ملک کے بارے میں تھی، دوسری قرارداد تھی وہ فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کے بارے میں تھی، اور پھر اس کے بعد مسلسل قائد اعظم کی سربراہی میں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتی رہی، بلکہ جو مفتی اعظم فلسطین تھے مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان کا قائد اعظم کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا، اور مفتی امین الحسینی کو امریکہ اور برطانیہ نے ایک موسٹ وانٹڈ پرسن، ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف ان کو سپورٹ کرتے تھے بلکہ فلسطین فنڈ قائم کیا قائد اعظم نے اور امداد جمع کر کے وہ مفتی امین الحسینی کو دیتے تھے۔ اور اسی لیے میں نے حوالہ دیا یہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرو مین کو جو قائد اعظم کا خط ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس خط کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پاکستانی حکومت یا ہمارا دفتر خارجہ 2 اسٹیٹ فارمولے کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو پہلے بھی اکثریت پاکستان کے لوگوں کی یہی سمجھتی تھی کہ یہ 2 اسٹیٹ فارمولے کی حمایت غلط ہے۔ اب جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد پاکستان کا دفتر خارجہ جو ہے وہ جب 2 اسٹیٹ فارمولے کی حمایت کرے گا
تو اس سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے مسلم کنٹریز کے اندر اپنے لیے نفرت میں اضافہ کیا ہے. جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو اپنا سٹینس تبدیل کرنا ہوگا، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے ساتھ جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کو یکجا ہو کر ایک سٹرونگ میسج دینا ہوگا، اور ایک سٹرونگ میسج ایسا ہونا چاہیے کہ جو سب کا ایک ہی ہو اور ایک میسج پہنچے اسرائیل تک، تاکہ ایک امت مسلمہ کی جانب سے جب ایک آواز اٹھائی جائے گی تو شاید اسرائیلی اور صہیونی فورسز جو ہیں اور ریاست جو ہے اس کو لگام ڈالی جا سکے؟ دیکھیں، یہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت او آئی سی کو ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، لیکن او آئی سی کے راستے کی رکاوٹ او آئی سی کے اپنے ہی کچھ ممبرز ہیں. مثلاً یہ جو بھی اسرائیل نے اگریشن کیا ہے، جو قتل عام کیا ہے غزہ میں، یہ مصر کی مدد کے بغیر تو ممکن نہیں تھا. مصر جو ہے وہاں پہ جنرل سیسی کی حکومت ہے، تو اس کو تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ اسرائیل کا سپورٹر ہے. تو جنرل سیسی جو ہے اس کی لگام جو ہے وہ 2-3 عرب کنٹریز کے پاس ہے. تو یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اور ان کو یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ اب بھی اگر وہ او آئی سی کو افیکٹو نہیں بناتے. اور ایک اور میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایک 40 سے زیادہ اسلامک کنٹریز جو ہیں انہوں نے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل فورس بنائی ہوئی ہے. سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب میں ہے. تو اس کا کیا کام ہے، اس کو بھی آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے کوئی مؤثر حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے، کوئی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو آنے والے وقت میں مسلم ممالک کی حکومتوں اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو سکتی ہے، اور ایک اینٹی امریکنزم کی اور اسرائیل کے خلاف نفرت کی ایسی آگ پھیلے گی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. آپ نے میر صاحب بالکل درست نشاندہی کی. جاتے جاتے بس ایک آخری سوال سر، اور وہ یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے امریکہ میں انتخابات قریب ہے وہاں چینج آف کمانڈ نظر آئے گی، برطانیہ میں چینج آف کمانڈ ہو چکی، ابھی خود ایران میں بھی ان کے نو منتخب ایرانین پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزگیشی صاحب، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اب جب چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے ان تمام ممالک میں تو اس کے بعد کوئی صورتحال مختلف ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو آج اسرائیل نے جارحانہ کارروائی کی ہے، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا ہے، اس کا امریکہ کے الیکشن پہ بھی اثر پڑے گا. اور وہ اثر اس طرح پڑے گا کہ جو غزہ میں جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کے بعد سے جو امریکہ کے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بائیڈن کی جو حکومت ہے اس نے اسرائیل کو روکا نہیں ہے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے قتل میں برابر کا شریک ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اب ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی اسرائیل کا سپورٹر ہے. ٹرمپ ہی کے دور حکومت میں امریکہ نے جو اپنی ایمبیسی ہے وہ تل ابیب سے اس کو یروشلم یعنی کہ بیت المقدس سے منتقل کیا تھا. لیکن امریکہ کے جو مسلمان ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بائیڈن ہے وہ غلط تھا، تو اس لیے ہم ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ بہت سے جو امریکی مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب موجودہ صورتحال میں جو ٹرمپ ہے وہ مظلوم ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب ٹرمپ جو ہے اگر اس نے اپنی پاپولیرٹی برقرار رکھنی ہے اور امریکی مسلمانوں کے ووٹ لینے ہیں تو اس کو اسرائیل کی مذمت کرنی پڑے گی، اور اگر وہ مذمت نہیں کرتا تو اس کا فائدہ کاملا ہیرس کو ہوگا. اب کاملا ہیرس جو ہے وہ اگر مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے اسرائیلی اگریشن کی مذمت کر دیتی ہے تو اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ اب کمپٹیشن ہے. دیکھیے کاملا ہیرس اور ٹرمپ میں سے سب سے پہلے کون اسرائیل کی مذمت کرتا ہے. جو پہلے مذمت کرے گا وہی لاکھوں اور ووٹرز اس کی جانب بھی آئیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر صاحب، اور اس اہم ٹاپک پر جو ہوئی اسماعیل ہنیہ جن کو جہاں بھاگ کیا گیا تہران میں، وہ اپنے رہائشگاہ پر موجود تھے، اس پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین، اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن افتخار احمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے سر آپ اس اہم ڈیولپمنٹ کو لے کر؟ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس وقت جب کہ وہاں پہ ایک نئے صدر کا حلف ہو رہا تھا اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ڈگنیٹریز وہاں پہ موجود تھے، اس رات 2 بجے میزائل کا حملہ کر کے یہ واقعہ جو ہوا ہے، یہ میسج جو ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے ان تمام لوگوں کے لیے، قوتوں کے لیے، حکومتوں کے لیے جو امن چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اپنے مظالم کو بند کرے. یہ سب
लोगों के लिए एक नेगेटिव मैसेज गया है। इफ्तिखार साहब, अब ये सारी सिचुएशन के इस तरह के मामले पर इस तरह का हमला होना और मतलब ईरान में इतना अहम इवेंट था, उसमें रिहाइशगाह पर निशाना बनाना, मुहाफिज भी उनका जान बाक हो गया। आप समझते हैं कि OIC को आपको मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर सामने आना होगा? माफ कीजिएगा, अगर वो इजलास कर भी लें OIC वाले, वो क्या कर लेंगे? इससे पहले वो क्या करते रहे हैं? इजलास से आगे जाना होगा ना अब तो। क्या इजलास से आगे क्या जाएंगे? कभी गए हैं? कभी गए हैं जब हजारों बच्चों की लाशें हमने देखी, जो गजा में क्या नहीं हुआ जी, जो क़यामत सुगरा जिसको बोलते हैं, हुई या नहीं हुई, हम सब लोगों ने देखी नहीं देखी जी। तो उस वक्त हमने क्या कर लिया? तो असल बात है कि जब से नेतन्याहू अमेरिका का दौरा करके आया है और जो उसको सपोर्ट हमें मिली है, जो उसको वहाँ पे रिसेप्शन मिला है, जो उसको उसकी आवभगत हुई है, उसके नतीजे में यही होना था। एक तरफ तो बात करना चाहते हैं डायलॉग की, फिर चल के जंगबंदी के लिए रास्ता ढूंढे ताकि जो लोग हैं उनकी रिहाई हो, और दूसरी तरफ ये हमला। और मैं इस बात पे हैरान हूँ, उनकी जुर्रत देखें कि दुनिया के कम से कम कई 100 लोग इम्पोर्टेंट वहाँ पे मौजूद हैं उस वक्त जब इन्होंने ये हमला करवाया उस रात पे। तो इन्होंने क्या मैसेज दिया? 80 मुल्क के लोग थे वहाँ पे मौजूद, डिग्निटरी, जिसमें आपके वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले गए। तो ये पैगाम खौफनाक है, खतरनाक है। ये पैगाम है कि हम किसी की परवाह नहीं करते। ये जंगबंदी के लिए जितनी भी कोशिशें कोई कर रहा था, बजाय कागजों पे कर रहा था, ये उसको भी नाकाम बना दिया इस वाक़े ने। देखिए, ये 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। इराक में इन्होंने हमला किया, लेबनान में इन्होंने हमला किया, और कल रात ईरान में इन्होंने ये जो हमला किया जी। तो मैसेज उनकी तरफ से तो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। ये तो मुस्लिम उम्मा ने देखना नहीं तो उन्होंने क्या करना है। बिल्कुल जी, एक अफसोसनाक सूरत हाल है और तमाम मामला जो मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रहे थे वो अब खटाई में पड़ते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, पाकिस्तान को वक्त दिया और इस अहम डेवलपमेंट पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। जी बिल्कुल, आज बड़े सगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की 44वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद रफ़ी के खूबसूरत जो गीत थे सैकड़ों लोगों के दिलों में जगह बना गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट में, और सियालकोट में जो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ी की याद ताज़ा करने के लिए गुलाम अब्बास, इनकी आवाज़ बिल्कुल जो है ना मोहम्मद रफ़ी के साथ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले जो है ना वो हमारे नाज़रीन को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अपने गीत तो सुनाएँ। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम। वाह जी वाह, बड़ी आपकी आवाज़ उनके साथ मिलती है। मुझे ये बताएं कि आपने सबसे पहले किसने आपको ये एहसास दिलाया कि आपकी आवाज़ बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी के साथ मिलती है? जी, बचपन में ही शौक़ था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को कॉपी करने का। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना सुना तो मैंने मेरे अंदर ये एहसास हुआ कि मैं भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की कॉपी करूं, तो काफ़ी देर से ये कॉपी कर रहा हूं। तो कितनी साल से ये जो गीत है सुना रहे हैं? जी 35-40 साल हो गए हैं। तो मौसीकी की आपने कोई तालीम हासिल की है या शौक़ से गाते हैं? जी शौक़ भी है और ज़ाहिर बात है इंसान सीखता भी है। तो पटियाला घराना से मेरा वो है कि मैं उनका शागिर्द हूँ और पटियाला घराना से मैं तालीम भी हासिल की है। तो गुलाम अब्बास साहब कोई ऐसा गीत सुनाए जो ज़्यादातर लोग सुनते हैं, आपसे फरमाइशें करते हैं कि ये गीत सुनना है हमने, वो कौन सा गीत है? ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया
تو نے سجائی، نیا سنگ طوفان بنایا، ملن کے ساتھ جدائی، جا دیکھ لیا ہر جائی، او لٹ گئی میرے پیار کی نگری، اب تو نیر بہا لے، اب تو نیر بہا لے، واجبہ واجبہ، کیا بات ہے. لگ رہا ہے کہ بالکل محمد رفیع صاحب ہمارے سامنے ہیں اور وہی جو یہ گیت سنا رہے ہیں. میں نے اکثر اوقات ویڈیوز میں دیکھا ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں سیالکوٹ میں کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ محمد رفیع کے جو گیت ہیں وہ سناتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، بڑی داد دیتے ہیں. کیسا فیل کرتے ہیں پھر آپ؟ جی ظاہر بات ہے، بڑا اچھا فیل کرتا ہوں، بہت اچھا فیل کرتا ہوں. کوئی اگر داد دیتا ہے تو تھینک یو. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ 35-40 سال سے محمد رفیع کی آواز کی کاپی کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے ایونٹس میں دیکھے ہیں کہ آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، تو تب آپ کوئی ایسا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں محمد رفیع کی آواز میں جو نا گیت سنا رہا ہوں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، تو اس سے آپ کا گزر بسر بھی اچھا ہو جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس طرح جو پاکستان میں زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ تو خراب ہی ہیں کہ فنکاروں کو اس طرح کا معاوضہ نہیں دیا جاتا، نہ حکومتی کوئی اس طرح کوئی ادارہ ہے کہ وہ فنکار کی وہ جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کرے. مگر یہ کہ لوگوں نے اس معاملے میں کافی زیادہ مایوس کیا ہے، جس طرح وہ ہمیں کہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا اور پیسے ویسے دینے چاہیے تھے، وہ کوئی نہیں ادھر ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا اس طرح ہے. یہ تھے ایک سیالکوٹ کے غلام عباس جن کی خوبصورت آواز محمد رفیع کے ساتھ ملتی ہے. یہ بھی حکومت سے شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح میں کئی سال سے محمد رفیع کی آواز کی کاپی کر رہا ہوں، اس طرح کی داد نہ تو حکومتی سطح پر ملی ہے اور نہ ہی شہر اقبال اور دیگر شہر کے لوگوں کی طرف سے ملی ہے.